اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج یکم رجب المرجب ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس مہینے کی مبارکباد دیتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مہینہ کا صدقہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اور خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج سے مشرف فرمایا تھا۔ تو ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی معراج کے متعلق ہی ہے۔ تو آج کے ہم موضوع کے اندر درس کے اندر ہم آپ کو معراج کی اہمیت کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو حضور علامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج کے جو درس ہے اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ واقع معراج کی اہمیت صرف اس قدر نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور برگزیدہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو زمین و آسمان بلکہ ان سے بھی ماوراء اپنی قدرت کبریائی کی آیات بینات کا مشاہدہ کرایا، بلکہ اس میں ستم رسیدہ اہل اسلام کے لیے بھی ایک مژدہ ہے کہ شب غم اب سارے اشنا ہونے والی ہے۔ تمہارا آفتاب اقبال ابھی طلوع ہوا چاہتا ہے، شرق و غرب میں تمہاری سطوت کا ڈنکا بجے گا، لیکن مسند اقتدار پر متمکن ہونے کے بعد اپنے پروردگار کو فراموش نہ کرنا، اس کی یاد اس کے ذکر میں غفلت سے کام نہ لینا۔ اگر تم نے نشہ حکومت سے بدوست ہو کر نافرمانی اور سرکشی کی راہ اختیار کی تو پھر ان کے ہولناک نتائج سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ تو برادران اسلام، حضور علامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو اسی کی وضاحت کے اندر کہ دیکھو تم سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے فرعون کی غلامی اور ظلم و ستم سے نجات دی، بحر احمر کو ان کے لیے پایاب کیا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے جابر دشمن کی سمندر کی موجیں خسخاش کر کے بہا لے گئی، لیکن جب انہیں عزت و وقار بخشا گیا تو وہ اپنے مالک کے حقیقی کے احکام سے سرتابی کرنے لگے۔ تو اس کے انعامات کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے انہوں نے نافرمانی کی اور ناشکری کو اپنا شعار بنایا، تو ہم نے ان پر ایسے سنگ دل دشمن مسلط کر دیے جنہوں نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان کے مقدس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس عبرت آموزی کے لیے واقع معراج کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا۔ نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یمن و برکت سے لبریز اس سفر سے جب واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے اپنے سفر کے حالات اور مشاہدات سے اپنی چچا زاد بہن حضرت ابو طالب کی صاحبزادی اور حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت ام ہانی کو آگاہ فرمایا۔ انہیں یہ بھی بتایا کہ صبح سویرے وہ حرم شریف میں جا کر اس سفر کے واقعات کو اپنی قوم کے سامنے پیش کریں گے، بیان کریں گے، تاکہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب کریم کی بے کران نوازشیں قدرتوں کی کیا شان ہے، کہ اس بندے کو اپنے محبوب برحق کے دربار میں کیا مقام حاصل ہے۔ حضرت ام ہانی نے عذرائے شفقت حضور علیہ السلام کا پلو پکڑ لیا اور بولی، اے میرے ابن میں اب آپ کو خدا کا واسطہ دے کر عرض کرتی ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں۔ اگر آپ نے یہ واقعات اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے بیان کیے تو وہ آپ کی تکذیب کریں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کو اذیتیں پہنچائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جھٹکا دے کر اپنا پرلو چھڑا لیا اور حرم شریف میں تشریف لے گئے۔ آپ کہتی ہیں کہ اس وقت حضور علیہ السلام کے قلب مبارک سے نور کی ایک شعاع چمکی، اس شعاع چمکنے کی دیر تھی کہ میری آنکھیں خیرہ ہو گئی اور میں سجدہ میں گر گئی۔ جب میں نے سجدہ سے سر اٹھایا تو میں دیکھو کہ حضور کیا فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اس وقت جا چکے تھے، میں نے اپنی لونڈی کو حضور علیہ السلام کے پیچھے بھیجا، اس لونڈی کا نام نبع تھا۔ میں نے کہا کہ تم جاؤ حضور کے پیچھے اور دیکھو کہ حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اور لوگ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو لوگ حضور علیہ السلام کے گرد انبوہ کیے ہوئے ہیں اور دیکھتی ہے جا کے حضور علیہ السلام وہاں پہنچتے
ہیں تو حضور کعبہ شریف کے دروازے اور حجر اسود کے سامنے درمیان تشریف فرما ہے، لوگ جمع ہیں، ان میں مطعم بن عدی اور ابو جہل بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو اپنی سیاحت ملکوت السماوات والارض کے واقعات سنائے کہ رات کو مجھے بیت المقدس میں لے جایا گیا، وہاں مسجد اقصی میں انبیاء سابقین بھی موجود تھے، میں نے سب کی امامت کرائی، ان تمام انبیاء کی نے میری اقتداء میں نماز ادا کی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات ختم کی تو مشرکین نے شور مچا دیا کہ کچھ سیٹیاں بجانے لگے، کچھ تالیاں بجانے لگے، بعض اپنے سروں پر عزت عجب ہاتھ مارنے لگے، ہاتھ رکھ کر حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ اچانک مطعم بن عدی بولا کہ آج تک جو باتیں آپ کرتے تھی وہ عام فہم تھی، لیکن جو بات آج آپ نے کہی ہے اس نے تو ہمیں لرزا کے رکھ دیا ہے، ہم کیسے یاد باور کر لیں کہ جو مسافت ہم لوگ طے کرنے کے لیے جاتے ہیں ہمارا 1 مہینہ جاتے ہوئے اور 1 مہینہ واپسی پر لگتا ہے، حالانکہ ہم تیز رفتار سواریوں پر سوار ہوتے ہیں، اس طویل مسافت کو آپ نے رات کے ایک قلیل حصہ میں کیسے طے کر لیا ہے؟ وہ اس وجہ سے بڑے حیرت کے اندر تھے، اور راتوں رات آپ واپس ہی آ گئے ہیں، اور لات و عزا کی قسم کھا کے کہنے لگے کہ ہم آپ کی یہ بات ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، مطعم کا یہ تش رویہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، اے مطعم، اپنے بھتیجے کے ساتھ جو گفتگو تم نے کی ہے وہ از حد ناپسندیدہ ہے، تو نے اس کا دل دکھایا ہے، انہیں جھٹلایا ہے، غور سے سنو، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے حق فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے۔ وہ یہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الجھ پڑے اور کہنے لگے تمہارا ذہن کیا اس انہونی بات کو ماننے کے لیے تیار ہے، اس بات کو تسلیم کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ میں تو ان کی زبان سے نکلی ہوئی ایسی باتوں کو بھی مانتا ہوں جو اس سے بڑی ہوتی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس رات اور دن میں کئی بار، یعنی ایک بار نہیں کئی بار آسمان سے فرشتے آیا ہے، وحی لے کر آیا ہے، وحی کا نزول ہوتا ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے میں مجھے آپ کے ارشاد فرمانے میں مجھے کیا تأمل ہو سکتا ہے؟ مشرکین نے اب طرح طرح کے سوالات پوچھنے شروع کر دیے کہ تاکہ کہیں اس طرح وہ حضور کو جھٹلانے میں کامیاب ہو جائیں۔ انہیں علم تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے بیت المقدس میں تشریف لے کر نہیں گئے، تو انہوں نے مسجد اقصی کے دروازے، کھڑکیوں، وہاں کے روشن دانوں، تمام چیزوں کے بارے، حتیٰ کہ چھت کے اوپر جو کڑیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا، پوچھنے لگے کہ دروازے کتنے ہیں، اس کے خد و خال کے بارے میں پوچھنے لگے۔ اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سارے پردے ہٹا دیے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصی آپ کے سامنے رکھ دی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی کو سامنے دیکھ کر ان لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ لیکن حضرات محترم پھر بھی ان کی بدبختی کا عالم یہ ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس بات کا یقین کر لیتے واقعی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے قلیل حصہ کے اندر آپ مسجد اقصی کے اندر تشریف لے گئے ہیں اور آپ کے اس بات کی وہ گواہی دیتے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ لیکن اس کا باوجود اس حق سننے کے باوجود وہ ڈٹے رہے شرک کے اوپر، اپنے تعصب کے اوپر۔ وہ کہنے لگے یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی جادو کی نسبت آگ کی طرف کرنے لگے۔ تو حضرات محترم اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر جواب سن کر آپ کیا نعرہ لگاتے تھے؟ کہتے تھے اشہد انک رسول اللہ۔ حضرت ام ہانی کی لوڈی نبا کہتی ہیں میں نے اس روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یا ابا بکر ان اللہ سماک صدیقا، کہ ابو بکر اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام صدیق رکھ دیا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے، جو بھی اللہ کے نبی کے اوپر اپنی جان قربان کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو من و عن تسلیم کرتا ہے، پھر وہ کسی بھی مقام و مرتبہ سے محروم نہیں رہتا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو برادران اسلام یہی نبا کہتے ہیں کہ سیدنا علی کریم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کا لقب صدیق آسمان سے نازل فرمایا ہے۔
کفار نے لاجواب ہو کر پینترا بدلا۔ وہ کہنے لگے کہ جس راستہ پر آپ نے سفر کیا ہے اس راستہ پر ہمارے تجارتی قافلے آتے جاتے ہیں، آ جا رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بتائیے تاکہ ہمیں تسلی ہو کہ واقعی وہ اس سے ملاقات آپ کی ہوئی یا نہیں۔ حضور نے فرمایا جب میں فلاں وادی سے گزرا تو فلاں قافلہ مجھے وہاں سے گزرتے ہوئے ملا، میرے براق کی آہٹ کی وجہ سے ان کی سواریاں بدکنے لگی، جانور گھبرا گئے، ان کا ایک اونٹ مہار تڑا کر بھاگ گیا۔ میں نے ان لوگوں کو بتایا اور لوگوں تمہارا قافلے والے تمہارا فلاں اونٹ فلاں مقام کے اوپر ہے، وہاں جا کر دیکھ لو۔ ذات محترم یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں شام کی طرف جا رہا تھا، جب میں نے لوٹا تو بنی فلاں کے قافلہ کے پاس سے میرا گزر ہوا، اور جب وہ سب ماوے خراب تھے، ماوے خواب تھے، ان کے ایک برتن میں پانی تھا، میں نے اس سے پانی پیا، اسے ڈھکن لگا ہوا تھا، ڈھکنا اٹھایا، اس سے پانی پیا اور پھر ڈھکنا رکھ دیا۔ راستہ میں ایک دوسرے قافلے سے میری ملاقات ہوئی، وہاں سے گزرا، براق کی اچانک آہٹ سن کر ان کے اونٹ بھی بدک گئے۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ جو تھا گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اس پر جو بوریاں لدی ہوئی تھی ان پر سفید نشان تھے۔ بنی فلاں کا قافلہ مجھے فلاں جگہ پر ملا ہے، ان میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ بوریاں لدی تھی، اس ایک کا رنگ سیاہ دوسرے کا رنگ سفید۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو ان کے جانور بھی بھڑک اٹھے اور ایک اونٹ گر پڑا، ان میں بھی ایک اونٹ گم ہو گیا۔ میں نے انہیں بتایا تمہارا اونٹ فلاں جگہ ہے، انہوں نے سلام دیا، انہوں نے میری آواز پہچان لی، کہنے لگے یہ آواز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پھر کفار نے پوچھا کہ بنی فلاں کا قافلہ کب پہنچے گا؟ اور تو حضور نے فرمایا یأتونکم یوم کذا یقدہم جمل اورق علیہ مسح آدم وغرارتان، کہ وہ فلاں دن پہنچیں گے، ان کے آگے خاکستری رنگ کا اونٹ ہوگا جس پر 2 بوڑے ہوں گے۔ اب قریش ان قافلوں کے آنے کے انتظار کرنے لگے، وہ کہنے لگے کہ اگر قافلے اسی وقت کے اندر آئے تو ہم دیکھیں گے واقعی یہ سچا ہے، اگر اس وقت کے اندر نہ آئے تو پھر ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم جھوٹ کا جو ہے وہ اس کے اوپر ثابت کر کے رہیں گے۔ برادران اسلام وہ وقت آ پہنچا، وہ دن آ گیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے 2 آدمیوں کو مقرر کیا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائے۔ ایک آدمی کا جو تھا رخ تھا سورج کی طرف، دوسرے کا رخ تھا قافلے والے کی طرف۔ وہ کہتے تھے کہ قافلہ جو ہے سورج غروب ہونے سے پہلے سورج غروب ہوتے ہی آ جائے گا۔ وہ کہنے لگے اگر قافلہ سورج پہلے غروب ہو گیا تو ہم کہہ دیں کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اگر سورج غروب بعد میں ہوا قافلہ آ گیا سامنے تو ہم کہیں گے یہ سچا ہے۔ برادران اسلام دیکھتے ہیں، انتظار کرنے لگے وہ لوگ کہ اچانک جس آدمی کا رخ سورج کی طرف تھا اس نے کہا کہ اے لوگوں کہ سورج غروب ہونے لگا ہے۔ دوسرے سے فوراً آدمی نے کہا کہ لوگوں قافلہ سامنے پہنچ چکا ہے۔ تو برادران اسلام حضور علیہ السلام کی یہ بات بھی سچی ہو گئی۔ تو برادران اسلام اسی وقت ایک دوسرے شخص نے جب یہ آواز دی تو کتب سیرت میں ایک واقعہ بھی مذکور ہے کہ جس سے حضور علیہ السلام کے اس رات مسجد اقصی میں تشریف لانے کی تصدیق ہوتی ہے۔ علامہ حلبی نے اپنی سیرت کی کتاب انسان العیون فی سیرت الامین المامون، جو سیرت حلبیہ کے نام سے مشہور ہے، میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب گرامی جب ہرقل قیصر روم کو ملا اس وقت ایلیا میں وہ تھا، اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس شہر میں تلاش کرو کہ اگر کوئی مکہ کا باشندہ ہو تو اسے میرے پاس لے آؤ، تو اگر اس کو میرے پاس پیش کرو۔ اتفاق سے ابو سفیان جو ابو تک مسلمان نہیں ہوا تھا وہ وہاں موجود تھے، تو اپنے تجارتی قافلے کے ہمراہ یہاں آئے ہوئے تھے، اس کے ساتھیوں سمیت قیصر کے دربار کے اندر ان کو پیش کر دیا گیا۔ جب ان کا قریبی رشتہ دار اس نے پوچھا کون ہے تو ابو سفیان نے کہا میں ہوں اس کا قریبی رشتہ دار۔ قیصر نے ابو سفیان کو اپنے سامنے بٹھایا اور حضور علیہ السلام کے بارے میں سوالات کرنا شروع کر دیے۔ باتوں میں موقع پا کر ابو سفیان کہنے لگا اے بادشاہ کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ سناؤں جسے تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ علیاذ باللہ شخص جھوٹا ہے؟ قیصر نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایک رات حرم مکہ میں حرم مکہ کی سرزمین سے روانہ ہو کر یہاں تمہاری اس مسجد میں آیا ہے اور یہاں سے ہو کر اسی رات وہ واپس مکہ میں پہنچ گیا۔
ابو سفیان کا خیال تو یہ تھا کہ یہ بادشاہ جب یہ بات سنے گا تو اس کے دل کے اندر اس کے آدمی کے بارے میں یہ نفرت پیدا ہوگی کہ وہ جھوٹا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رات کو آئے پھر واپس چلا جائے، وہ ایسا کیسے قدرت کو منظور ہو سکتا ہے۔ یہ بات سن کر پادریوں کا ایک سردار اٹھا، اس نے کہنے لگا کہ اس رات کو میں پہچانتا ہوں جب وہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا یہ طریقہ کار ہے کہ میں سب سے آخر سے مسجد سے نکلتا ہوں، نکلنے کے بعد میں مسجد کے سارے دروازے بند کرتا ہوں۔ اس رات بھی میرا یہی معمول تھا، جب میں جانے لگا میں نے سارے دروازے بند کرنے لگا، آخر میں ایک دروازہ ایسا تھا جس پر میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ اسے میں بند کروں، مجھ سے بند نہیں ہو سکا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، ان کو بلا کر کہا کہ آؤ میرے ساتھ امداد کرو، میں اس کو بند کروں۔ انہوں نے بھی کوشش کی، اپنا پورا زور لگایا، لیکن دروازہ بند کرنے کا نام و نشان تک نہیں لیتا تھا۔ تو برادران اسلام وہ آدمی کہنے لگا، میں نے کہا چلو اس دروازے کو کھلا ہی رہنے دو، صبح کسی معمار کو بلا کر، کسی مستری کو بلا کر اس کو ٹھیک کرا دیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کے کنواروں کے درمیان اس کے دروازے کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہو۔ برادران اسلام وہ آدمی کہنے لگا، پادری لیکن جب میں صبح کے وقت آیا نا، میں کیا دیکھتا ہوں، وہی دروازہ جو رات کو اتنے آدمیوں سے بند نہیں ہوتا تھا، صبح سے ہی میں نے اکیلے پھر اس دروازے کو بند کر دیا ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، اس چیز کی میں گواہی دیتا ہوں یقیناً اس رات اللہ کے نبی آئے ہوں گے اور یہ دروازہ انہی کے لیے کھلا رہا، یعنی ان کے انتظار کے اندر یہ دروازہ بند نہ ہوا۔ برادران اسلام یہ ساری باتیں اس نے ان کے سامنے بیان کی۔ اس نے کہا کہ مجھے اس بات کی تصدیق یوں ہوئی کہ جو میں نے قدیم کتابوں میں پڑھی تھی کہ ایک نبی بیت المقدس میں سے آسمان کی طرف عروج فرمائے گا۔ اس وقت میں نے اپنے ساتھیوں کے بتایا کہ رات کو دروازہ بند نہ ہونے کی یہی وجہ تھی۔ یہ اس آدمی پادری کے یہ الفاظ تھے۔ اب خود طلب کردہ نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں حق کا نور نظر نہ آیا، بلکہ کہنے لگے واقعی ولید بن مغیرہ نے سچ کہا تھا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اسی کو نصیب ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ خود اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت لازوال ارزانی فرماتا ہے۔ فرما دے ورنہ کوئی دلیل، کوئی معجزہ اور کوئی واضح ہدایت کے دروازے نہیں کھول سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ حضرات محترم دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معراج شریف کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔